بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. صدق الله ورسولنا النبي الكريم صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث پاک جو ذکر کی گئی اس کا معنی یہ ہے کہ جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی فرمائیں گے. جو شخص کسی مسلمان کے عیوب کو، اس کی غلطیوں کو چھپائے، کمیوں کو چھپائے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے گناہوں کے اوپر پردہ ڈالیں گے. کمیاں چھپانے والے کے گناہوں پر پردہ ڈالیں گے. مثلا کسی مسلمان کا کوئی عیب یا غلطی سامنے آ گئی کہ اس نے فلاں کام غلط اور ناجائز کیا ہے. اب ہر جگہ اس کے بارے میں چرچا کرتے پھرو کہ وہ تو یہ کام کر رہا تھا، اس کے بجائے اس کی پردہ پوشی کرو، اس کو چھپا دو، کسی اور کو مت بتاؤ. یہ طریقہ اس وقت اختیار کرنا چاہیے کہ جب اس کے عمل سے کسی دوسرے کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ نہ ہو. یعنی کوئی شخص کوئی گناہوں میں مبتلا ہے، کسی گناہ میں مبتلا ہے، تو اس کے گناہ کا تذکرہ کسی کے سامنے نہ کیا جائے جب تک کہ اس کے اس گناہ سے کسی اور کو نقصان پہنچنے کا کوئی اندیشہ نہ ہو. لیکن اگر اس کا عمل ایسا ہے جس سے دوسرے کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے، مثلا کسی کے قتل کرنے کی سازش کی جا رہی ہے، کچھ لوگ مل کر کے کسی کو مارنے کی پلاننگ کر رہے ہیں، اس وقت پردہ پوشی کرنا جائز نہیں، اس وقت اس بات کو چھپانا جائز نہیں، بلکہ دوسروں کو بتانا ضروری ہے تاکہ اس کی جان بچ جائے. لیکن اگر اس کے عمل سے دوسرے کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ نہ ہو تو پھر حکم یہ ہے کہ اس کی پردہ پوشی کرو، اس کے گناہ کو چھپاؤ اور اس کے لیے دعا کرو کہ یا اللہ، یہ شخص اس گناہ کے اندر مبتلا ہو گیا ہے، آپ اپنی رحمت سے اس کو اس گناہ سے نکال دیجئے. بہرحال دوسروں کے عیب نہ تو تلاش کرو اور نہ ان کو پھیلانے کی کوشش کرو. دوسروں کے عیب، دوسروں کی غلطیاں نہ تو تلاش کرو، اور اگر بذات خود سامنے سے کوئی غلطی کسی کی دکھ جائے تو اس کو پھیلانے کی کوشش مت کرو. آج کل اس بارے میں بڑی کوتاہی ہو رہی ہے. ایک آدمی کے بارے میں آپ کو پتہ چل گیا کہ وہ فلاں کام کرتا ہے، اب آپ کے پیٹ میں یہ بات نہیں رکتی. ہم سب کا یہ حال ہے کہ پیٹ میں بات نہیں رکتی اور دوسروں سے کہے بغیر چین نہیں آتا. دوسروں کو بتانا ضروری سمجھتے ہیں کہ فلاں نے تو ایسا ایسا کیا، حالانکہ بلا وجہ، بغیر کسی وجہ کے دوسروں کے عیب تلاش کرنا اور ان کو پھیلانا گناہ ہے. ایک حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من عیر اخاہ بذنب قد تاب منہ لم یمت حتی یعملہ. اگر کوئی شخص اپنے بھائی کو ایسے گناہ پر عار دلائے، اگر کوئی شخص اپنے کسی بھی مسلمان بھائی کو یا کسی بھی شخص کو ایسے گناہ پر عار دلائے جس گناہ سے وہ توبہ کر چکا تھا، کبھی بھی اس سے ماضی میں گزرے ہوئے زمانے میں کوئی غلطی ہوئی تھی لیکن اس نے اس غلطی سے توبہ کر لی تھی، اس کے باوجود کسی نے اس کو عار دلائی، اس کو شرم دلائی کہ تو وہی ہے نا کہ فلاں وقت تو نے یہ کام کیا تھا، تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ یہ شخص، یہ شرم دلانے والا شخص اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک خود اس گناہ میں مبتلا نہیں ہو جائے گا. جب تک خود اس سے وہ گناہ نہیں ہوگا تب تک وہ مرے گا نہیں. اگر ایک شخص سے کوئی گناہ ہو گیا، پھر اس نے اس گناہ سے توبہ کر لی، اب آپ اس کو بار بار اس گناہ پر شرم دلا رہے ہیں کہ تو وہی ہے جس نے یہ حرکت کی تھی، اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت ناپسند ہے.
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے گناہ پر پردہ ڈال دیا. اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تو اس کے گناہ پر پردہ ڈال دیا، یہاں تک کہ اس کے گناہ کو معاف کر دیا، میں نے اس کے نامے اعمال سے اس گناہ کو مٹا دیا. اب تو کون ہے؟ شرم دلانے والے سے اللہ فرماتے ہیں کہ اب تو کون ہے کہ اس گناہ پر اعتراض کرنے والا اور اس گناہ پر اس کو شرم دلانے والا؟ اگر تو شرم دلائے گا تو ہم تمہیں اس گناہ کے اندر مبتلا کر دیں گے. اس لیے کسی مسلمان کی عیب جوئی، کسی مسلمان کی غلطیوں کو تلاش کرنا یا کسی مسلمان کی غلطیوں کو بیان کرنا، اس کو مشہور کرنا بڑا سخت گناہ کا کام ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس دنیا کے اندر داروغہ بنا کر نہیں بھیجا، ہم سب کو چوکیدار بنا کر کے نہیں بھیجا کہ ہم ہر کسی کی خبر رکھتے پھرے کہ فلاں کیا گناہ کر رہا ہے، فلاں کیا گناہ کر رہا ہے، اور پھر ان گناہوں کو لوگوں میں مشہور کرتے رہے. اللہ نے ہم کو چوکیدار بنا کر نہیں بھیجا کہ دوسروں کے عیوب کو اچھالتے پھرے، بلکہ ہم تو اللہ کے بندے بنا کر کے دنیا میں بھیجے گئے ہیں. اس لیے ہم سب اپنی فکر کریں، ہم سب اپنے عیوب کو دیکھیں، ہم اپنی غلطیوں کو دیکھیں، اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھیں. اللہ تعالیٰ جس شخص کو اپنے عیوب کی فکر عطا فرما دیتے ہیں، جسے اپنی غلطیاں سدھارنے کی فکر مل جاتی ہے، اس کی توفیق ہو جاتی ہے، اس کو دوسروں کے عیوب، دوسروں کی غلطیاں کبھی نظر ہی نہیں آتی، کیونکہ اپنی غلطیاں دیکھنے سے ہی اس کو فرصت نہیں. دوسروں کے عیوب اسی کو نظر آتے ہیں جو اپنے عیوب سے بے پرواہ ہو. آدمی کو دوسروں کی غلطیاں تب دکھتی ہے جب وہ اپنی غلطیوں سے بے پرواہ ہو، بے فکر ہو، جو اپنی اصلاح سے غافل ہو. جو شخص خود بیمار ہو وہ دوسروں کے نزلہ و زکام کی کہاں فکر کرے گا؟ اگر وہ ایسا کرے گا تو وہ احمق اور بیوقوف ہے. اس لیے دوسروں کے عیوب کے پیچھے پڑنا، تجسس کرنا، اور جب پتہ چل جائے تو پھر ان کو مشہور کرتے پھرنا بڑا سخت جرم ہے. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمایا، لہذا ایک مسلمان کا شیوا نہیں ہے کہ وہ یہ کام کرے. مسلمان کو ان تمام برائیوں سے پرہیز کرنا لازم ہے، ضروری ہے. اس کے بغیر وہ صحیح معنی میں مسلمان نہیں بن سکتا، اس کے بغیر وہ صحیح معنی میں مسلمان نہیں بن سکتا. اس بیان کے شروع میں ایک لمبی حدیث پڑھی گئی تھی جس میں ایک جملہ تھا، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ. حدیث کے اس جملے میں ہم سب کے لیے بڑی خوشخبری اور بشارت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کا مصداق بننے کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا کہ جو شخص کوئی فاصلہ طے کرے یا کوئی راستہ چلے، جو شخص ایک جگہ سے دوسری جگہ جائے اور جانے سے اس کا مقصد یہ ہو کہ دین کی کوئی بات معلوم ہو جائے، مجھے دین کی کوئی بات معلوم ہو جائے، کچھ دین سیکھنے کو مل جائے، تو اللہ تعالیٰ اس چلنے کی بدولت اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیں گے. دین کی ایک بات معلوم کرنے کی خاطر جو سفر کیا جائے گا، مثلا کوئی معاملہ پیش آیا اور آپ کو اس کے بارے میں مسئلہ معلوم نہیں ہے، آپ مسئلہ معلوم کرنے کے لیے کسی کے پاس جا رہے ہیں کہ مجھے اس بارے میں کیا کرنا چاہیے، اسلام اس کے بارے میں کیا تعلیم دیتا ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے. اب مفتی صاحب کے پاس جو چل کر ہم گئے تو اس سے یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیں گے. ہم لوگ علم حاصل کرنے کے لیے وہ محنت کہاں کر سکتے ہیں؟ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے ہم لوگ وہ محنت کہاں کر سکتے ہیں جو محنت ہمارے اسلاف کر کے گئے؟ آج ہم لوگ آرام سے بیٹھ کر کتاب کھول کر یہ حدیث پڑھ رہے ہیں اور اس پر وعظ ہو رہا ہے، لیکن ہمارے اسلاف تو فاقے کر کے، روکھی سوکھی کھا کر، موٹا جوٹا پہن کر، مشقت اٹھا کر، قربانیاں دے کر یہ علم ہمارے لیے اس شکل میں تیار کر کے چلے گئے. اگر وہ لوگ اس طرح محنت نہ کرتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشادات، آپ کی فرمائی ہوئی باتیں اس طرح ہمارے پاس محفوظ نہ ہوتی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا ہمارے اسلاف محفوظ کر کے چلے گئے. قیامت تک، قیامت کا دن آنے تک آنے والوں کے لیے لائحہ عمل بتا کر کے گئے کہ ہمیں زندگی کیسے گزارنی، پورا سب محفوظ کر کے وہ چلے گئے. ایک مشعل راہ بتا کر کے وہ گئے. بخاری شریف میں ایک روایت ہے
کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے قریبی صحابی تھے اور انصاری تھے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، ان کو معلوم ہوا کہ تہجد کی نماز کی فضیلت کے بارے میں ایک حدیث ایسی ہے جو میں نے نہیں سنی، بلکہ ایک دوسرے صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راستہ سنی ہے، ڈائریکٹ سنی ہے، اور وہ صحابی اس وقت ملک شام کے شہر دمشق میں رہتے ہیں۔ یہ صحابی کہاں پر ہے؟ اپنے گاؤں میں، اور وہ صحابی کہاں پر ہے؟ ملک شام کے ایک شہر دمشق میں۔ چنانچہ ان کے دل میں خیال آیا کہ یہ حدیث بالواسطہ اپنے پاس کیوں رکھو، یعنی ان کو بھی حدیث تو پتہ ہے، لیکن ایک صحابی کے واسطے سے، دو صحابی کے واسطے سے، اور دوسرے ایک صحابی ایسے ہیں کہ جنہوں نے براہ راستہ سنی ہے، اور وہ صحابی اس وقت شام کے شہر دمشق میں رہتے ہیں۔ دل میں خیال آیا کہ یہ حدیث بالواسطہ اپنے پاس کیوں رکھو، بلکہ جن صحابی نے یہ حدیث حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، میں ان سے براہ راستہ کیوں نہ حاصل کر لوں۔ اب انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ وہ صحابی کہاں ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ وہ شام کے شہر دمشق میں رہتے ہیں، جبکہ خود مدینہ منورہ میں مقیم تھے۔ یہ صحابی مدینہ منورہ میں تھے، اور وہ صحابی ملک شام سوریہ دمشق میں، اور مدینہ منورہ طیبہ سے دمشق کا فاصلہ تقریباً 1500 کلومیٹر کا ہے۔ وہ صحابی 1500 کلومیٹر دور ہے۔ چنانچہ وہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے خود اس راستے پر سفر کیا، وہ پورا راستہ لک و دک صحرا ہے، پتھریلی زمین ہے، نہ اس میں کوئی ٹیلا ہے، نہ کوئی درخت ہے، نہ پانی ہے۔ چنانچہ اسی وقت حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹ منگوایا اور اس پر سوار ہو کر روانہ ہو گئے، اور 1500 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے دمشق پہنچ گئے۔ وہاں جا کر ان کے گھر کا پتہ لگایا، دروازے پر پہنچ کر دستک دی۔ ان صحابی نے دروازہ کھولا اور پوچھا کیسے آنا ہوا؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ تہجد کی فضیلت پر آپ نے ایک حدیث حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست ڈائریکٹ سنی ہے، میں وہ حدیث آپ کی زبان سے سننے کے لیے آیا ہوں۔ ان صحابی نے پوچھا کہ آپ مدینہ طیبہ سے صرف اسی کام کے لیے آئے ہیں؟ وہ صحابی نے پوچھا کہ تم مدینہ طیبہ سے صرف ایک حدیث معلوم کرنے کے لیے آئے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں، صرف اسی کام کے لیے آیا ہوں، صرف ایک حدیث ہی معلوم کرنے کے لیے آیا ہوں۔ کہاں گئے ایک حدیث معلوم کرنے کے لیے؟ 1500 کلومیٹر دور۔ میں وہ حدیث آپ کی زبان سے سننے کے لیے آیا ہوں۔ ان صحابی نے پوچھا کہ آپ مدینہ طیبہ سے صرف اسی کام کے لیے آئے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں، صرف اسی کام کے لیے آیا ہوں۔ ان صحابی نے کہا کہ وہ حدیث تو میں بعد میں سناؤں گا، لیکن پہلے ایک حدیث سن لو جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی۔ پھر یہی حدیث سنائی کہ جو شخص کوئی راستہ طے کر کے جس کے ذریعے وہ اللہ تعالیٰ کے دین کا علم حاصل کرنا چاہتا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں۔ کوئی شخص راستہ طے کر کے جائے صرف اسی مقصد کے لیے کہ اللہ کے دین کی کوئی بات معلوم ہو جائے، تو اس کی فضیلت میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرماتے ہیں۔ پہلے یہ حدیث سنائی اور پھر تہجد کی فضیلت والی حدیث سنائی۔ حدیث سنانے کے بعد ان صحابی نے فرمایا کہ اب تھوڑی دیر اندر بیٹھو اور کھانا کھا لو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، میں کھانا بھی نہیں کھاؤں گا اور کچھ نہیں کروں گا یہاں، اس لیے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ پورا سفر صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی خاطر ہو، اس میں دوسری کوئی چیز نہ ہو، دوسرا کوئی کام میں کرنا نہیں چاہتا۔ اس سفر میں کسی اور کام کا ذرہ برابر میں کوئی دخل دینا نہیں چاہتا۔ اب میں کوئی اور کام نہیں کروں گا، یہ حدیث مجھے مل گئی، میرا مقصد پورا ہو گیا، میں اب مدینہ طیبہ واپس جا رہا ہوں، السلام علیکم کہہ کر کے روانہ ہو گئے۔ دیکھیے، ایک حدیث کی خاطر اتنا لمبا سفر کیا، اور یہ آپ کے سامنے صرف ایک مثال بیان ہوئی، ورنہ صحابہ کرام کے حالات اور تابعین اور تبع تابعین کے حالات اٹھا کر دیکھے تو یہ نظر آئے گا کہ ان میں سے ایک ایک نے دین کا علم حاصل کرنے کی خاطر اور حدیثیں جمع کرنے کے واسطے لمبے لمبے سفر کیے۔ آج حدیثوں کا یہ مجموعہ
پکی پکائی روٹی کی شکل میں ہمارے سامنے ہے۔ آج حدیثوں کی ساری کتابیں پکی پکائی ہوئی بالکل ترتیب کے ساتھ ہمارے سامنے موجود ہے۔ ان اللہ کے بندوں نے اپنے مال قربان کیے اور اپنی جانیں قربان کی اور مشقتیں اٹھائی، تب جا کر یہ علم ہم تک پہنچا ہے۔ یہ محنت وہ حضرات کر کے چلے گئے۔ اگر ہمارے ذمے یہ کام ہوتا تو یہ دین کا علم ضائع ہو چکا ہوتا۔ جن لوگوں نے ذمہ داری ادا کی، اگر وہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ ہم کو دیتے تو ہم تو ذمہ داری ادا نہ کر پاتے اور دین کا علم ضائع ہو جاتا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم تھا کہ اس نے اس کام کے لیے وہ قوم پیدا کر دی تھی جنہوں نے آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے دین اسلام کو محفوظ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ یہ دین، یہ اسلام محفوظ ہے، کتابیں چھپی ہوئی ہے اور ہر دور میں دین کو پڑھنے پڑھانے والے جاننے والے ہر جگہ موجود رہے ہیں۔ بس اب ہم سب کا کام اتنا ہے، اب ہمارے لیے صرف اتنا کام ہے کہ ہم علم حاصل کریں اور مسئلہ معلوم کریں۔ بہرحال اس حدیث میں علم سیکھنے والے کے لیے یہ عظیم، یہ بڑی خوشخبری بیان فرمائی۔ ہم لوگ جو یہاں جمع ہوتے ہیں، ہر جمعہ کو ہم یہاں پر نماز کے لیے آتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کے دین کی بات بھی سنتے ہیں، تو یہاں پر ہم جو جمع ہوتے ہیں تو اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ دین کی بات سنیں اور سنائیں اور دین کا علم حاصل کریں۔ اس لیے ہم سب جمعہ کے دن گھر سے چلتے وقت اس حدیث کو ذہن میں لے آئے کہ ہم دین کا علم حاصل کرنے جا رہے ہیں۔ جمعہ کی نماز پڑھنے تو جا رہے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ دین کا علم حاصل کرنے جا رہے ہیں، تو پھر اس حدیث کی خوشخبری ہم سب کو بھی مل جائے گی۔ کیا خوشخبری؟ کہ اللہ تعالی ہم سب کے لیے جنت کا راستہ آسان فرمائیں گے۔ حدیث کے اگلے جملے میں ایک اور خوشخبری بیان فرمایا کہ کوئی جماعت اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر یعنی مسجد میں جمع ہو کر بیٹھ جائے اللہ کی کتاب کی تلاوت کے لیے یا اللہ کی کتاب کی درس و تدریس کے لیے، اللہ کی کتاب کو سمجھنے کے واسطے یعنی اللہ کے دین کی باتوں کو سننے سنانے کے لیے بیٹھ جائے، تو جس وقت وہ لوگ اس مقصد کے لیے جمع ہوتے ہیں تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، ایک خاص سکون اللہ کی طرف سے ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، اور چاروں طرف سے فرشتے اس مجلس اور مجمع کو گھیر لیتے ہیں۔ فرشتوں کے گھیرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت دین کی بات سیکھنے والوں کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے، اور رحمت کے فرشتے ان بندوں کے لیے دعا کرتے ہیں اور ان کے لیے استغفار اور التجا کرتے ہیں کہ یا اللہ، یہ لوگ آپ کے دین کی خاطر جمع ہوئے ہیں، آپ کا دین سیکھنے کے واسطے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اے اللہ آپ اپنی رحمت سے ان کی مغفرت فرما دیجئے، ان پر رحمت نازل فرمائیے، ان کے گناہ معاف فرمائیے، ان کو دین کی توفیق عطا فرمائیے۔ اور حدیث میں اگلا جملہ یہ ارشاد فرمایا وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی محفل میں ان اہل مجلس کا ذکر فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آسمانوں میں فرشتوں کے سامنے ان مجلس والوں کا ذکر فرماتے ہیں کہ یہ میرے بندے اپنے سارے کام چھوڑ کر، ہم یہاں پر جمعہ کی نماز کے لیے تو آئے لیکن آدھا گھنٹہ پہلے آئے، اپنے سارے کاموں کو ایک طرف رکھا، تو اس کے بدلے میں کیا ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے یہ سارے کے سارے بندے اپنے سارے کام چھوڑ کر، اپنے سارے کاروبار کو ایک طرف رکھ کر کے صرف میری خاطر اور میرا ذکر کرنے کے لیے، میرا ذکر سننے کے لیے، میرے دین کی باتیں سننے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں اور اپنے ارد گرد کے فرشتوں کے سامنے اس محفل کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا آسمانوں میں فرشتوں کے بیچ میں ذکر فرماتے ہیں، کیوں کہ یہاں پر اللہ کے دین کی بات کے واسطے ہم جمع ہوئے ہیں۔ یہ کوئی معمولی بات ہے؟ ارے یہ بہت بڑی بات ہے۔ ذکر میرا مجھ سے بہتر ہے کہ اس محفل میں ہے۔ یہ کوئی معمولی بات ہے کہ محبوب حقیقی ہمارا ذکر کرے، اللہ تعالیٰ آسمانوں میں ہمارا نام لے؟ کیا یہ کوئی معمولی بات ہے؟ ارے یہ کام تو ہمارا تھا کہ ہم ان کا ذکر کرتے، یہ کام تو ہمارا تھا کہ ہم اللہ رب العزت کا ذکر کریں۔ ہمیں پہلے حکم دیا کہ فَاذْكُرُونِی، تم میرا ذکر کرو، لیکن ساتھ ہی اس ذکر کا صلہ اور بدلہ بھی عطا فرما دیا، اذکرکم، تم میرا ذکر کرو گے
تو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم مجھے یاد کروں گے تو آسمانوں میں تمہیں یاد کروں گا، تم مجھے یاد کروں گے میں تمہیں یاد کروں گا۔ حالانکہ ہمارا ذکر کیا حقیقت رکھتا ہے؟ ہم یہاں پر بیٹھے دین کی باتیں سن رہے ہیں، نماز کے بعد چلے جائیں گے، بھول بھی جائیں گے کہ کیا کیا باتیں سنی، اللہ یہ کہ ہم نے شوق کے ساتھ طلب کے ساتھ سنا تو یاد بھی رہ سکتا ہے، لیکن بھول جانا بھی ہو جاتا ہے۔ اس کے باوجود ہم چاہے بھول جائے، کچھ بھی ہو جائے، اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ ضرور پورا کرتے ہیں کہ میں تمہارا تذکرہ آسمانوں میں ضرور کروں گا، تم مجھے یاد کروں گے میں تمہیں یاد کروں گا۔ حالانکہ ہمارا ذکر کیا حقیقت رکھتا ہے؟ ذکر کر لے تو کیا، نہ کرے تو کیا، ہمارے ذکر کرنے سے ان کی عظمت اور جلال میں ہم اگر اللہ کو یاد کریں تو اللہ کی عظمت اور اس کے جلال میں ذرہ برابر کوئی اضافہ نہیں ہوتا، کوئی بڑھوتری نہیں ہوتی۔ اور اگر ہم اللہ کا ذکر چھوڑ دے، بلکہ ساری دنیا اللہ کا ذکر کرنا چھوڑ دے، تب بھی اللہ کی عظمت اور اس کے جلال میں ذرہ برابر کوئی کمی نہیں آئے گی۔ ہماری مثال تو ایک تنکے جیسی ہے، ایک تنکے نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کر لیا تو کیا کمال کیا، لیکن وہ بندے کا ذکر کرے یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا، ہمارا ذکر آسمانوں میں کرے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہے۔ ہر صحابی میں اللہ تعالیٰ نے الگ الگ خصوصیات رکھی تھی۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت یہ تھی کہ قرآن کریم بہترین پڑھا کرتے تھے۔ حضرت ابی بن کعب وہ ایسے صحابی ہے کہ وہ قرآن کریم بہت اچھا پڑھتے تھے، اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا اقرأہم ابی بن کعب، سارے صحابہ میں سب سے بہتر قرآن کریم پڑھنے والے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ایک دن حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین کے واسطے سے مجھے یہ پیغام بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ وحی کی ہے کہ تم ابی بن کعب سے کہو کہ وہ تمہیں قرآن شریف سنائے۔ دیکھو یہ صحابی اتنا اچھا قرآن پڑھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام پہنچایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ابی بن کعب سے کہو کہ وہ تمہیں قرآن سنائے۔ جب حضرت ابی بن کعب نے یہ بات سنی تو فوراً یہ سوال کیا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے میرا نام لے کر فرمایا کہ ابی بن کعب سے ایسا کہو؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں تمہارا نام لے کر فرمایا ہے۔ بس اسی وقت اب یہ بہت بڑی بات ہو گئی تو کیا ہوا کہ اسی وقت حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر گریا طاری ہو گیا، رونے لگے اور روتے روتے ہچکیاں بن گئی اور فرمایا کہ میں اس قابل کہاں کہ اللہ تعالیٰ میرا ذکر فرمائے اور میرا نام لے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کسی بندے کا ذکر فرمائے یہ اتنی بڑی دولت اور نعمت ہے کہ ساری دنیا کی نعمتیں اور دولت ایک طرف، یہ نعمت ایک طرف۔ اس حدیث میں اسی عظیم نعمت کے بارے میں فرمایا کہ جب اللہ کا دین سیکھنے کی خاطر اور دین کے پڑھنے پڑھانے کی خاطر لوگ کسی جگہ جمع ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے مجمع میں ان کا ذکر فرماتے۔ ہم سب کا تذکرہ ابھی آسمانوں میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کے بیچ میں کر رہے ہیں۔ ایک حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جل شانہ کا کلام نقل فرمائے۔ ایک حدیث قدسی میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے فرمایا من ذکرنی فی نفسی ذکرتہ فی نفسی ومن ذکرنی فی ملئ ذکرتہ فی ملئ خیر منہ۔ جو شخص میرا ذکر تنہائی میں کرتا ہے، جو شخص مجھے اکیلے میں یاد کرتا ہے، آدمی اکیلا بیٹھا ہے اپنی دکان پہ، اپنے گھر پہ، اپنے مکان پہ، کہیں پر بھی اکیلا بیٹھا ہے اور اس حالت میں تنہائی میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کا ذکر تنہائی میں کرتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں بھی تنہائی میں اس کا ذکر کرتا ہوں، اس کو یاد کرتا ہوں۔ اور جو شخص میرا ذکر کسی مجمع میں کرتا ہے، لوگوں کے بیچ میں میرا ذکر کرتا ہے، میرا تذکرہ کرتا ہے، تو میں اس کا تذکرہ اس سے بہتر مجمع میں کرتا ہوں۔ یعنی وہ میرا ذکر انسانوں کے مجمع میں کرتا ہے تو میں اس کا ذکر فرشتوں کے مجمع میں کرتا ہوں۔ ذکر کی کتنی بڑی فضیلت بیان فرما دی، اللہ کو یاد کرنے کی
کتنی بڑی فضیلت بیان فرما دی. ان میں وہ سب لوگ داخل ہے جو دین کی درس و تدریس کے لیے، دین کو پڑھنے پڑھانے کے لیے یا دین کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے کسی جگہ جمع ہو جائے، وہ سب اس فضیلت کے اندر داخل ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم سب کو اس کا مصداق بننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ہم لوگ جو یہاں ہفتے میں ایک دن جمع ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، ہم لوگ یہاں پر ہفتے میں ایک مرتبہ جمعہ کے دن جمع ہو کر بیٹھتے ہیں، اللہ کے دین کی بات سنتے ہیں، دین کی باتوں کا تذکرہ کر لیتے ہیں، یہ معمولی چیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بڑی فضیلت اور ثواب اور اجر کی چیز ہے. اس میں بڑی فضیلت ہے، بڑا ثواب ہے، بڑا اجر ہے. اللہ کا دین بھی سیکھنے کو ملتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہم سب کا نام لے لے کر کے اللہ تعالیٰ آسمانوں میں فرشتوں کے بیچ میں تذکرہ کرتے ہیں. یہ معمولی چیز نہیں. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بڑی فضیلت اور ثواب اور اجر کی چیز ہے، بشرطے کہ دل میں اخلاص ہو. ہم نیت کر کے آئے کہ اللہ کا دین سیکھنے کے لیے مسجد جا رہے ہیں، جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے تو جا ہی رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس سے پہلے اللہ کے دین کی بات ہوگی، اس کو بھی ہم سیکھنے کے لیے، سننے کے لیے اور سمجھنے کے لیے جا رہے ہیں. اللہ کے دین کی سچی طلب ہوگی اور دل میں اخلاص ہوگا تو اللہ تعالیٰ دین بھی سکھائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ یہ فضیلت بھی مل جائے گی. حدیث پاک میں آخری جملہ یہ ارشاد فرمایا، من بطأ بہ عملہ لم تسرع بہ نسبہ. معنی اس کی یہ ہے کہ جس شخص کے عمل نے اس کو پیچھے چھوڑ دیا یا جو شخص اپنے عمل کی وجہ سے پیچھے رہ گیا تو محض اس کا نسب اس کو آگے نہیں بڑھا سکتا، چاہے وہ کتنے ہی بڑے نسب سے، بڑے خاندان سے، سید گھرانے سے ہی تعلق کیوں نہ رکھتا ہو. مطلب یہ ہے کسی کا عمل خراب ہے اور اس خراب عمل کی وجہ سے جنت تک نہیں پہنچ سکا بلکہ پیچھے رہ گیا، جبکہ دوسرے لوگ جلدی جلدی قدم بڑھا کر جنت میں پہنچ گئے. وہ قول ایک اللہ والے کے کہ وہ لوگ آگے چلے گئے اور یہ اپنے عمل کے خرابی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے اور عمل کی اصلاح نہ کر پائے. تو اب صرف نسب کی وجہ سے، خاندان کی وجہ سے کہ چونکہ یہ فلاں خاندان سے، یہ سید گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، یہ فلاں بزرگ کا یا فلاں عالم کا بیٹا ہے، محض اس بنیاد پر وہ جلدی نہیں پہنچ سکے گا، جنت میں وہ جلدی نہیں پہنچ سکے گا. اشارہ اس طرف فرمایا کہ محض اس پر بھروسہ اور تکیہ کر کے ہم نہ بیٹھے کہ میں فلاں کا صاحبزادہ ہوں، فلاں خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، بلکہ اپنا عمل صحیح کرنے کی ہم سب فکر کرے. اگر یہ چیز کارآمد ہوتی، کسی بڑے خاندان سے، سید گھرانے سے تعلق رکھنا یہ فائدہ مند ہوتا تو حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جہنم میں نہ جاتا، جبکہ حضرت نوح علیہ السلام بڑے جلیل القدر پیغمبر ہے اور اپنے بیٹے کی مغفرت کے لیے دعا بھی فرما رہے ہیں، لیکن اللہ نے فرما دیا انہ عمل غیر صالح، تمہارے بیٹے نے جو کام کیا ہے، تم نبی ہو لیکن تمہارے بیٹے نے جو کام کیا ہے وہ کام اچھا نہیں ہے، اس کا عمل نیک نہیں ہے، اس لیے اس کے حق میں آپ کی دعا قبول نہیں کی جائے گی. تو اصل چیز عمل ہے. البتہ عمل کے ساتھ اگر کسی اللہ والے سے تعلق بھی ہوتا ہے تو ان اللہ والے کے تعلق کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ سہارا ضرور فرما دیتے ہیں، لیکن اپنی طرف سے عمل اور توجہ اور فکر شرط ہے. اب اگر کسی کو توجہ، فکر اور طلب ہی نہیں ہے بلکہ غفلت کے اندر مبتلا ہے تو محض اونچے خاندان سے تعلق کی وجہ سے آگے نہیں بڑھ سکے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا عمل درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ پورے بیان کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کا تقاضا بھی یہ ہے اور اللہ تعالیٰ سے محبت کی لازمی شرط یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق سے ہم محبت کریں اور اللہ کی مخلوق پر شفقت اور رحم کریں. جب تک یہ چیز حاصل نہیں ہوگی اس وقت تک اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ جھوٹا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اپنی محبت اور اپنی مخلوق کی محبت پیدا فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.